آستانہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید. ناظرین مکرم، آپ کا ایک دفعہ پھر در فرید سے خیر مقدم ہے. پروگرام شان اولیاء دوسرا ایپیسوڈ ہے. صحبت اولیاء ہمارا گفتگو کا آج عنوان ہے. بڑی خوبصورت، رواں، پائیدار، بابرکت، پرمعنی، پرمغز گفتگو ابھی تک پچھلے 2 سیشنز میں آپ تک پہنچی ہے. علامہ مظہر مختار درانی صاحب سے ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، ایک بڑا اہم ترین سوال، کیونکہ اس میں بھی لوگ بہت کنفیوز کرتے ہیں. کنفیوز کرنے والے جن کی ذمہ لگی ہوئی ہیں یہ ڈیوٹیاں، وہ اکثر کنفیوژن پھیلاتے ہیں کہ شریعت کو ہمیں فالو کرنا ہے، یہ طریقت کیسے آ گئی، کون سی چیز ہے، یہ بعد میں ڈال دی گئی. تو ہمیں یہاں پہ آج کے اس بڑے ویلڈ شو کے ذریعے یہ بات پوری دنیا تک نشر کرنی ہے کہ شریعت اور طریقت کا باہمی تعلق قرآن اور حدیث کی روح سے کیا ہے. اس پر آپ ہمیں چند قیمتی نکات عطا فرمائیے. جی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. صحیح کہ اللہ رب العزت نے تم پر تمام کر دی ہیں ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں. درست. ظاہری نعمتوں کا تعلق علامہ شیخ اسماعیل حقی لکھتے ہیں، ان کا تعلق ان احکام شریعہ کے ساتھ ہے جو اعضاء اور جوارح سے ادا ہوتے ہیں. جی بالکل جیسے ٹھیک. نماز ہے، جیسے حج ہے، جیسے جی زکوٰۃ. بالکل ٹھیک. اور باطنی نعمت کا تعلق تزکیہ نفس، تصفیہ باطن اور تجلیہ روح کے ساتھ ہے. اور دیکھیے کہ ان کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے شریعت اور طریقت کے درمیان. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اور بڑا خوب فرماتے ہیں. ارشاد. آپ فرماتے ہیں کہ شرعی احکام پر مواظبت کرنے سے، ہمیشگی کرنے سے دل کے اندر جو نورانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کو طریقت کہتے ہیں. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. شیخ کیا ابو اچھی طالب ڈیفینیشن ہے. شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت کا تعلق ایسے ہے جیسے جسم اور قلب کا تعلق ہے. اور اسی طریقے سے امام مالک فرماتے ہیں، ان کا آخری جملہ میں کوٹ کیے دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ. فرمایا جس نے تصوف اور فقہ یعنی شریعت اور طریقت دونوں کو جمع کر لیا اس نے حق کو پا لیا. سبحان اللہ. اور مولانا محمد زکریا انصاری آپ ایک طریقت اور شریعت کا واضح فرق بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں الطریقت ظاہر الشریعت الشریعت ظاہر الحقیقہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ جو شریعت ہے یہ حقیقت کا ظاہر ہے. والطریقت باطن الشریعہ. صحیح. اور یہ جو طریقت ہے یہ شریعت کا باطن ہے. لا یتم احدہما الا بالآخر. فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور علامہ شامی نے یہاں بیان فرمایا ہے الطریق الی اللہ تعالی لہا ظاہرها و باطنها. اللہ کی طرف جانے والے راستے 2 ہیں. فرماتے ہیں فظاہرها الشریعہ والطریقہ صحیح وباطنها الحقیقہ. کیا کہنا. فرمائے ظاہری جو رستہ ہے ماشاءاللہ، بہت شکریہ. وہ شریعت اور طریقت کا ہے اور باطنی جو رستہ ہے وہ حقیقت کا رستہ ہے. سبحان اللہ. سبحان کوئی اللہ. تصادم نہیں. سبحان اللہ. آپ کی گفتگو کے دوران حضرت محمد علی ظہری صاحب کا علامہ صاحب ایک شعر سامنے آ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور شریعت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام. ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور شریعت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام. آئیے آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. کوزے میں دریا بند. ارشاد. کہتے ہیں سنو 2 ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز. ہاں سنو 2 ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز. شریعت وضو ہے، طریقت نماز. اور شعر بھی یہاں پہ موجود ہے. بسم اللہ. وہ کہتے ہیں کہ قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت. ہاں قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت. اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت. سبحان اللہ. اچھا قبلہ، اس کا بھی اپنا ہی یہ جو سخن کی چھیڑ چھاڑ ہے اس کے بڑے فائدے ہیں. اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ. تھوڑے وقت میں آپ کو بہت اچھا پیغام میسج، بالکل سالڈ میسج آ جاتا ہے. شاہ جی قبلہ، حضرت خواجہ قطب صاحب سے ملاقات کے احوال اور بابا صاحب کے بھی نشر ہوئے تھے.
اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات، کیونکہ صحبت اولیاء ہمارا مقصد ہے، تو حضور بابا صاحب کی ان بزرگوں کے ساتھ جو صحبتیں ہیں اس میں کچھ قیمتی باتیں ہمیں ارشاد فرمائیں۔ شریعت و طریقت میں مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی، وہ بھی میں کر کے اپنی بات آگے چلاتا ہوں بسم اللہ۔ کہ حضرت نجم الدین کبریٰ بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شریعت جو ہے وہ سفینہ ہے یعنی کشتی، اور طریقت جو ہے وہ سمندر ہے، اور حقیقت موتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان تینوں چیزوں کو آپس میں بڑا ہی ربط ہے۔ تو زہد الانبیاء حضرت شیخ البر والبحر حجت الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیرت اور احوال و واقعات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو قبلہ میں یہ گزارش کروں کہ مرید کا اپنے شیخ سے پہلی ملاقات، حضرت بابا صاحب کی اپنے شیخ طریقت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پہلی ملاقات ملتان کی سرزمین پہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مدرسے میں ہوئی۔ تو آپ سرکار ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے بابا صاحب، تو حضرت بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہاں تشریف لائے، تو آپ اتنے زیادہ منہمک تھے اس کتاب میں بابا صاحب کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ قطب صاحب آ گئے ہیں، خواجہ قطب تشریف لائے ہیں۔ تو وہ مطالعہ کرتے رہے، تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ یہ کتاب تمہیں یقیناً نفع دے گی۔ تو آپ نے سر اٹھا کے دیکھا، نگاہوں سے نگاہیں چار ہوئیں، چند لمحے کا توقف فرمایا، تو بابا صاحب نے فرمایا حضور میرا نفع تو آپ کی نگاہ میں ہی ہے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا، خواجہ قطب پاک نے، کہ میں بہاؤالدین زکریا کا ملتان ہوں، بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مہمان ہوں، تو صبح آ کے مجھ سے ملنا۔ تو پھر آپ سرکار وہاں پہ تشریف لے گئے، تو بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے وہیں بیعت فرمایا، بعض میں آتا ہے نہیں 4 سال بعد بیعت کیا، اور ایک نصیحت فرمائی کہ فرید الدین ابھی جاؤ، علم ظاہری حاصل کرو، سیاحت کرو، بندگان خدا سے ملو، دیکھو کون کیا کر رہا ہے اور کس مقام پر ہے، جب فراغت ہو جائے تو دلی چلے آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ صحیح۔ تو بعض روایت میں ہے کہ دلی میں آپ نے خلافت دی اور بیعت فرمائی۔ تو اسی طرح خواجہ حضور سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے جب پہلی ملاقات ہوئی بابا صاحب کی، تو آپ اپنے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پیار سے بابا قطب کہا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو آپ نے فرمایا بابا قطب تم ایسا شہباز شکار کر لائے ہو جس کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے، فرید وہ تمہارا درویش کامل ہے جس سے درویشوں کے آستانے منور ہیں، روشن ہیں۔ تو یہ آپ کی خاص الخاص ایک بات تھی جو بابا شکریہ صاحب کی شان ماشاءاللہ میں آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو سیاحت کے حوالے سے یہ ہے کہ جتنی سیاحت میں سمجھتا ہوں جی انہوں نے کی، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کسی نے کی نہیں۔ برِ صغیر کا کوئی بڑا شہر آپ دیکھ لیں جس میں بابا صاحب کا چلہ گاہ نہ ہو، فلسطین تک بیت المقدس تک آپ کے چلہ گاہ ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑے فلنتھروپسٹ نے کہا کہ ٹریولنگ از دا بیسٹ یونیورسٹی آف دا ورلڈ۔ کسی کے پاس بھی، یہ میرا مشورہ ہے، کسی کے پاس بھی اگر تھوڑا سا 4 پیسے ہیں نا تو وہ جمع کرے تو اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا دیکھے، سیاحت کرے، اور جتنے بھی ایجادات ہوئی ہیں اور پھر نشانیاں ڈھونڈے اللہ، جتنے بھی ایجادات ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری سیاحت میں ہوئی ہیں، ٹریولنگ میں ہوئی ہیں۔ 90% ایجادات جو ہیں یہ ٹریولنگ میں ہوئی۔ اور امام شافعی نے جو 5 مقاصد لکھے ہیں نا جی سیر و سیاحت کے، ان میں سے ایک علم بھی ہے، اور ایک سب سے بڑا مقصد سیاحت کا اللہ والوں کو ڈھونڈنا، ان سے ملنا۔ بہت شکریہ شاہ جی، ہمیں اگلے سوال تک زیادہ راہ تک آپ نے پہنچا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، اب ابھی کیونکہ صحبت کی باتیں ہو رہی ہیں تو ایک کام کی بات ہمیں یہ بھی سیکھنی چاہیے کہ بابا صاحب نے اپنے شیخ سے کیا سیکھا ہے۔ ہم بھی سارے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، تو ایک بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ بابا صاحب نے جو اپنے شیخ سے سیکھا ہے اس کا چند سطروں میں ذرا اظہار ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے شیخ گرامی، میں نے ان سے کہا مجھے کچھ وصیت کریں، تو ان کی صحبت میں مجھے 4 چیزیں ملی۔ اللہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اندھے بن جاؤ۔ عرض کی حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کسی کی عیب کو نہیں دیکھنا، نقص خامی نہیں دیکھنا۔ دوسرا فرمایا بہرے بن جاؤ، اللہ اکبر، کسی کی چغلی غیبت سننی نہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا گونگے بن جاؤ، اپنا منہ بند کر لو، منہ سے کوئی غلط بات نہ نکالو۔ اور دوسرا آپ نے یہاں گونگے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے شیخ نے مجھے فرمایا یہ جو اللہ کریم کی ذات و برکات تک معرفت کی رسائی کا جو طریقہ ہے، تو نصف جو رستہ ہے وہ صیام یعنی روزے سے طے ہوگا، اس لیے آپ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اپنے منہ کو بند کر لو،
یعنی اس میں روزہ بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ کوئی غلط بات نہ کرو، کسی کے بارے میں کمنٹ نہ کرو، اور اس کی بڑی آج ضرورت ہے، خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا کے دور میں جب ہر بندہ فرض سمجھتا ہے کہ میں نے یہاں پہ اپنا کمنٹ ڈالنا ہے، اور اس سے فتنے پھیل رہے ہیں۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ لنگڑے بن جاؤ، یعنی غلط جگہ پہ نہ جاؤ، نیکوں کی بارگاہ میں رہو، نیکوں کی صحبت میں رہو۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے شیخ کی صحبت سے کیا سیکھا، تو حضرت قطب پاک آپ فرماتے ہیں میں نے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آپ سے سیکھا۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے 3 بن جا، 3 کہا حضور کیسے؟ تو فرمایا شفقت میں مثل آفتاب بن، کہ سورج جو ہے وہ سب پہ شفیق ہے، اچھا ہے یا برا، روشنی اس کی میں تخصیص نہیں کرتا، کوئی تخصیص نہیں کرتا۔ روشنی مثل آفتاب بن شفقت میں، سخاوت میں مثل دریا بن، کوئی آئے تیرا لنگر کھا کے جا، اور تواضع میں عاجزی میں مثل زمین بن، زمین بروں کو بھی اٹھاتی ہے اچھوں کو بھی اٹھاتی ہے۔ تو اگر یہ 3 چیزیں آج ہم اپنے وجود میں تاریخ کر لیں، لوگوں کے لیے خیر بانٹنی شروع کر دیں، اور یہی آپ کا پھر آگے دیا ہوا ہمیں بھی سبق ہے کہ کسی نے کینچی دی تحفے میں تو آپ نے کہا مجھے سوئی دو، کینچی کا کام کاٹنا ہے اور سوئی کا کام جوڑنا ہے، ہم جوڑنے والے ہیں، ہم توڑنے والے نہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ قبلہ ایک بڑا اہم سوال مجھے آپ کی خدمت میں رکھنا ہے کہ عرس کا ہونا، اس کا کرنا، اس کا سارو ڈیکرم، اس کا پورا ماحول منعقد کر لینا، تقریبات سجا لینا، 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ سب کچھ کرنا بہت اچھا، بڑا مستحسن، بڑا بابرکت، بڑی نیکیوں والا ہوگا، لیکن ہم اگر پرائیورٹیز کی بات کریں تو عرس کے انعقاد کی ترجیحات اور پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے؟ آج کے دور میں ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے، اس کے بارے میں آپ فرمائیے۔ شبہ بہت اہم بات ہے، اور یہی ہے اس وقت اگر اسی کو نہ سمجھا تو سمجھیں ہم نے سارا اپنی انرجی ضائع کر دی، یعنی پھر رسم رہی، حقیقت تک نہ پہنچے۔ تو اصل مقصد تو حقیقت تھا۔ درست۔ یہ لوگ تصوف پتہ کیا ہے جی؟ تصوف کی امام زروق الفاسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 2000 ڈیفینیشنز ہیں، 2000 مختلف تعریفات۔ کوئی کہتا ہے تصوف یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ وہ ہے۔ بڑے بڑے ائمہ تصوف، اس سارے کو جو انہوں نے سمویا نا 2000 تعریفات کو ایک تعریف میں، وہ کہتے ہیں کہ تصوف صورت سے حقیقت تک رسائی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ تصوف جو ہے صورت سے حقیقت تک جانے کا نام ہے۔ تو آپ نے عرس کو اگر حقیقت سے صورت کی طرف جانے کا ذریعہ بنا لیا ہے تو آپ معکوس جا رہے ہیں، سفر الٹ جا رہے ہیں، رستہ الٹ پکڑ بیٹھے ہیں۔ جی جی جی، آپ حج کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کا رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے بالکل اپوزٹ۔ اللہ اکبر۔ بقول سعدی شیرازی تم کسی صحرا کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اب مقاصد جو ہیں اس کو اگر سمجھنا ہے تو صوفیوں کو، جس کا آپ عرس کر رہے ہیں نا، اگر آپ اسے جانتے نہیں تو آپ اس کا عرس کر ہی نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ وہ تو پھر آپ اپنا عرس کر رہے ہوں گے، یا آپ کسی پتھر کا، کسی قبر کا، کسی عمارت کا عرس کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ بابا فرید یا داتا گنج بخش کا عرس کر رہے ہیں نا تو آپ کو انہیں جاننا پڑے گا بھائی۔ بالکل صحیح ہے۔ ہماری شریعت پتہ کیا ہے؟ شریعت صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھو، شریعت کہتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک نماز سیکھی نہیں۔ چلو طریقت کو سائڈ پہ کر دیں، پہلے شریعت تو پوری کر لو بھائی۔ ہاں، شریعت جو ہے نا وہ بیس ہے، وہ روح ہے، وہ بنیاد ہے، اس کے بغیر نہ کسی طریقت کا کوئی وجود ہے، نہ کسی حقیقت کا کوئی وجود ہے۔ شریعت، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس باطن کو ظاہر رد کر دے اور جس طریقت کو شریعت رد کر دے وہ طریقت نہیں، زندگیت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء بر صغیر پاک و ہند کا وہ شخص تھا جسے نظام بحاس کہتے ہیں اور نظام محفل شکن کہتے تھے اس وقت کے لوگ، فقہا میں، محدثین میں۔ لیکن جب یہاں آئے تو پھر سیکھا، قرآن پاک ناظرہ بھی بابا صاحب سے پڑھا، عقائد کی کتاب تمہید ابو شکور سالمی پڑھی، اور عوارف المعارف جو یہاں روزانہ بابا صاحب خود سبقن پڑھاتے تھے، صاحب متن سے براہ راست اجازت تھی، یہ سب کچھ یہاں ہوتا تھا۔ اگر آپ کو یہاں عوارف المعارف نہیں ہو رہی تو میرے حساب سے بابا صاحب کا عرس نہیں ہو رہا، آپ کے حساب سے ہوتا ہو تو ہو رہا ہو۔ اچھا، یہ تو ایسے ہی میں نے اشارہ کیا۔ صوفیہ کا اس پہ اجماع ہے، صوفیہ کا اجماع ہے کہ جو شخص صاحب مزار کے سے کی جتنی معرفت رکھتا ہے نا اتنا ہی اسے فیض لے سکتا ہے۔ جی درست، یہ پیمانہ ہے۔
بالکل ٹھیک. تو اگر آپ نے بابا صاحب کا عرس کرنا ہے تو یار پہلے ذرا بابا صاحب سے تو پوچھ لیں کہ حضور آپ کا عرس کیسے کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بات بس آخری کرتا ہوں. ارشاد. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے خط لکھا خواجہ غریب نواز کو. یہ دلی تھے، وہ اجمیر تو خط و کتابت رہتی. جی درست. خط کے نیچے لکھا فقیر قطب الدین بختیار کاکی. صحیح. جب جواب آیا نا مرشد کا، یہ ہے ان کا روٹ. آہا. تو خواجہ غریب نواز سلطان الہند نے کہا بابا بختیار معین الدین ہنوز فقیر نہ شد. ہائے ہائے ہائے. میرے پترا تو فقیر بن گئے، تیرا فقیر نہیں اجے ہوا. نہیں بنے. اپنے نام کے ساتھ فقیر کا ٹائٹل لکھنے پہ بھی مرشد نے آبجیکشن کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر ٹریننگ کا کبیرہ. یہ لیول ہے. اگر آپ کسی کے عرس پہ اپنا فلیکس لگا کے اور بینر لگا کے تو اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ عرس نہیں کر رہے، آپ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ سب کچھ بلا تبصرہ ہے، بلا عنوان ہے، سمجھنے کی باتیں ہیں اور صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے مختصر وقفہ ہے. جی ناظرین خوش آمدید آپ کا ایک دفعہ پھر در فرید سے، پاک پتن شریف سے، اس مقدس دیار سے خیر مقدم ہے. پروگرام ہے شان اولیاء. آج دوسرا ایپیسوڈ ہے صحبت اولیاء کے بارے میں. بڑی خوبصورت اور بڑی شاندار اور قیمتی موتیوں سے مزین گفتگو اب تک پہنچی ہے. ماحول تقاضا کرتا ہے کہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ چھیڑا جائے. جناب صغیر نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں. آئیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں آقا کریم کے ذکر سے ہمیں مستنیر فرمائیں. جو بھی مجھے ملا ہے یہ سرکار کی عطا ہے. جو بھی مجھے ملا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے یہ سرکار کی عطا ہے. یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے. جو بھی مجھے ملا ہے. اور ہمارے حاجی راؤ صاحب، عامر بھائی کی پوری ٹیم اسی کیفیت سے ہر سال ان سے مناتی ہے. حضور کی بارگاہ میں بھی نوکری اسی عقیدت سے پیش کرتے ہیں. اتنا کرم کیا ہے ہمیں اپنا بنا لیا ہے. اتنا کرم کیا ہے ہمیں اپنا بنا لیا ہے. قدموں میں رکھ لیا ہے سرکار کی عطا ہے. جو بھی مجھے ملا ہے اور میری کامیابیوں کا، میری زندگی کا سارا، میری کامیابیوں کا، میری زندگی کا سارا، جتنا بھی سلسلہ ہے سرکار کی عطا ہے. جو بھی مجھے ملا ہے اور عشق نبی کو پا کر آقا پہ سب لٹا کر صدیق نے کہا ہے سرکار کی عطا ہے. جو بھی مجھے ملا ہے اور بابا فرید داتا سلطان باہو خواجہ، بابا فرید داتا سلطان باہو خواجہ، سب نے یہی کہا ہے سرکار. حسن و حسین و حیدر
صدقہ ملکہ جنت حسن و حسین و حیدر صدقہ خاتون جنت میرا کام چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد خوبصورت ہدیہ عقیدت مفتی صاحب قبلہ میرا دل ہے کہ حضور علیہ السلام کے دو فرامین ہمیں سنائیں جو صحبت اولیاء کو اور کھول کر بیان کر دیں امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے ساتھی کی مثال عطار کی سی ہے اچھا ہے سبحان اللہ اگر تم اس سے خوشبو نہ بھی لو یا وہ تمہیں توفتاً نہ بھی دے تو خوشبو ضرور پاؤ گے یعنی سودا نہ بھی خریدو تو خوشبو تو آئے گی بہرحال خوشبو ضرور آئے گی اور برے ساتھی کی مثال لوہار کی طرح ہے اللہ اکبر اگر اس کے بھٹی کے شعلے تمہیں نہ بھی جلائیں مگر بدبو ضرور آئے گی اللہ اکبر حضرت معاذ بن جبل اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما حدیث قدسی ہے فرما وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت میری وجہ سے کرتے ہیں کیا کہنا ہے سبحان جو اللہ ایک دوسرے کی مجلسوں میں میری وجہ سے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کی زیارت ملاقات میری وجہ سے کرتے ہیں جو ایک دوسرے پہ خرچ میری وجہ سے کرتے ہیں اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ ایک شخص اپنے دوست سے ملنے کے لیے پہنچا اللہ رب العزت نے راستے میں فرشتے کو بٹھایا فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو اس نے کہا دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں کیوں جا رہے ہو کیا تم نے اس پر احسان کیا جس کا بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہو اس نے کہا نہیں میں اللہ کی خاطر جا رہا ہوں اللہ اکبر جب اس نے کہا میں اللہ کی خاطر جا رہا ہوں تو فرشتے نے کہا تجھے بھی اللہ کی طرف سے پیغام ہے ماشاءاللہ اللہ قبلہ کی محبت تیرے لیے واجب ہے ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ شاعری قبلہ صحبت اولیاء ہمارا آج ٹاپک ہے تو جو صحبت اور تربیت بندہ اپنے والد اور والدہ سے پاتا ہے اس سے بڑی اولین یونیورسٹی اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتی حضور بابا صاحب کی والدہ محترمہ مغفورہ گرامی قدر وہ عزت والی خاتون ان کی بابت ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں جو قیمتی ترین باتیں بابا صاحب کو بچپن سے ہی آپ کی عظیم والدہ نے سکھائی تھی وہ چند قیمتی باتیں ارشاد کریں قبلہ صدر بھائی بہت اہم سوال آپ نے کیا اور ماں کی صحبت جو ہے وہ ساری زندگی انسان کے ساتھ چلتی ہے اس کا اثر اور یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں کہ ماں اگر ام الخیر فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہی ہوتا ہے اللہ اکبر ماں اگر بی بی ام الورا بنت نور ہو تو بیٹا سید محمد معین الدین چشتی اجمیری ہی ہوگا ماں اگر بی بی سیدہ زلیخا جیسی ہو تو بیٹا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مبولائی جیسا ہی ہوگا ماں اگر بی بی حاجرہ جیسی ہو تو بیٹا علاؤالدین علی احمد صابر کلیری جیسا ہوگا اور اگر ماں حضرت بی بی کلثوم خاتون ہو سبحان اللہ تو ان کے صحبت سے ان کے بطن سے ان کے صدف اطہر سے زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسی ہستی ہی جنم لے سکتی ہے لے گی تو آپ کی والدہ محترمہ چونکہ بچپن میں آپ والد گرامی حضرت جمال الدین سلیمان کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو ساری پھر صحبت جوانی تک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ملنے تک والدہ صاحبہ کی صحبت میں رہے زیر سایہ رہے تو بڑے ہی نقوش ہیں بابا صاحب کی پوری زندگی میں والدہ ماجدہ کی تو ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ وہ بہت بڑی زہد و ورا میں بڑی اللہ والی اور بڑی ہی نیک خاتون تھی تو تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی تو اچانک ان کو نظر آیا بلکہ انہوں نے غور کیا کہ ایک شخص ہے تو وہ دیواروں میں لگ رہا ہے اور اندھا ہو گیا پتہ لگا معلوم یہ ہوا کہ وہ چور تھا اور چوری کرنے آیا تو بابا صاحب کی والدہ کے گھر چوری کرنے آیا تو وہ اندھا ہو گیا اب آپ نے سچویشن صورتحال بانپ لی اور دیکھا کہ یہ اندھا ہو گیا ہے تو آپ سرکار نے بی بی کلثوم خاتون نے بابا صاحب کی والدہ نے اپنا کمبل اتار کے تو اس کے راستے میں پھینکا کہ میرے گھر سے چلو خالی ہاتھ نہ جائے اندھا بھی ہو گیا اور دعا کی یا اللہ اس کی بصارت لوٹ آئے بصارت لوٹ آئی وہ کمبل لے کے چلا گیا لیکن قبلہ وہ صبح آیا تڑکے
تو وہ خود تو آیا لیکن ساری گمراہی اور دلالت کا اندھیرا وہ سارا چھٹ چکا تھا، اور اس نے معافی مانگی اور آ کے توبہ کی اور فرمایا جی مجھے اپنا غلام بنا لیں، تو اس کا آپ نے نام احمد رکھا. اور یہ آپ کی سیرت کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے بی بی کلثوم خاتون کا. ماشاءاللہ. تو شاہی اس بہت طرح کی شکریہ. ساری جو ہے نا جی تربیت والدہ محترمہ نے حضور بابا صاحب کے سیرت پہ نقص چھوڑے اور پوچھا بیٹا نماز، فرمایا حکم دیا بیٹا نماز پڑھا کرو. بڑا مشہور واقعہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے شاہی، فرمایا شکریہ. عرض کیا حضور آپ امی جان نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ تو بتایا کہ بیٹا نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے. تو روزانہ آپ جو ہے وہ پوڑیا رکھ دیتی تھی. اس سے یہ ثابت یہ ہوا کہ بچوں کو عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف، نیکی کی طرف بلانے کے لیے ہیلا کرنا بھی جائز ہے. شکریہ شریف، تو درست ہے. وہ پھر آگے اس طرح سلسلہ چلا تو آپ اس سے بھی گن شکر کے لقب سے بھی مشہور ہو گئے. بہت شکریہ شاہ جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ، جس طرح بھی آپ کی عظیم والدہ سے آپ نے بہت سارے اوصاف سیکھے، توکل کی ایک بڑی خوبی ہے جو ہم بابا صاحب کے بڑا ایک ڈومیننٹ ایک آپ سمجھنے کی صفت ہے. اصل میں بابا پیر صاحب کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے مرشد کا کہ مرید آئے تو اس کے جتنے رذائل اخلاق رذیلہ و کثیفہ ہیں وہ سارے نکال دے اور اس کی جگہ پہ اخلاق حسنہ عطا کرے. تو جھوٹ، حسد، بغض، کینہ یہ سب ختم کرے. صبر، رضا، تسلیم اور استقامت اور خلق، یہ تمام اخلاق حسنہ کی قسمیں یہ پیدا کر دے. تو یہاں پر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، حضرت نظام پاک آئے تو آخری وصیت آپ نے یہی فرمائی کہ میرے بیٹے میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ توکل علی اللہ، اللہ کی ذات برکت، بس ادھر ہی توجہ رکھنی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے مخلوق کا محتاج نہ کرے. اور جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اس لمحے کی آپ کیفیات کو بھی دیکھیں، کسی سے کبھی سوال نہیں کیا اور چلے گئے ہیں. حال یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ قبر مبارک جو ہے وہ ایک آپ کی عزیزہ تھی، کفن بھی اس نے دیا، اور قبر مبارک کی جو اینٹیں ہیں وہ آپ کا جو دروازہ ہے اس کو اکھاڑ کے وہاں سے لائی گئی پاکیزگی کے لیے. اور اس اعتبار سے کہ اس وقت کسی اور کی طرف توکل اور دھیان ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت بنیادی چیز ہے، بڑی قیمتی بات آپ نے ڈاکٹر صاحب بتائی. بہت شکریہ. قبلہ مجددی صاحب، بڑا اہم سوال ہے. میں شارٹلی آپ سے چاہتا ہوں کہ اس کا فیڈ بیک آپ کی طرف سے آئے کہ زیادہ تر دوست کنفیوز ہوتے ہیں، پھر اتنی ساری باتیں جو صحبت کی تلاش کر لی ہیں، تو اچھی صحبت پھر کیسے تلاشیں؟ وہ کیسے پھر اچھی صحبت کی طرف بڑھیں؟ ان کے لیے اس کو کیسی جو ہے وہ نگاہ رکھنی چاہیے، کیسی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ پھر صحبت والے بندے کے پاس پہنچے؟ ان کا ٹرینڈ ایسا کیسے سیٹ ہو؟ پھر تھوڑا سا وارم اپ کرنا چاہیے. درست ہے، بالکل صحیح. کوئی کالی یا جلدی نہیں ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال مرشد کامل ڈھونڈا ہے. ہائے ہائے، ڈھونڈا ہے. سلطان باہو فرما رہے ہیں ہاں جی، 30 سال مرشد کامل ڈھونڈا. ہے. پھر وہ کہتے ہیں جب مرشد ملا پھر مجھے کامل بنایا اور کمال ملا، تو باقی ساری زندگی میں طالب سادے کے ڈھونڈتا رہا، نہیں ملا. تو ان کے مزار پہ ہزاروں شعر انہوں نے کہے ہیں، ایک لکھا ہوا ہے، طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارسان امروز اول با خدا. تو مطلب یہ تشنا چلے گئے فیض کے سمندر کے، کوئی پیاسا آیا ہی نہیں. اللہ میری پتر توبہ. لینے آئے، دکان چلانے آئے، کاروبار والے آئے، پیسے والے آئے، دنیا مانگنے والے آئے. جو ان کا سودا تھا، جس چیز کی دکان، عشق کی دکان انہوں نے کھولی تھی. شاہ فضل الرحمان حضرت قبلہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد علی منگیری کو کہا کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ ہائے ہائے ہائے. ہاں، انہیں پتہ وہ کون ہے. یہ ہر حدیث کی سند ان سے ہو کے اوپر جاتی ہے، اعلیٰ حضرت ہوں یا اشرف علی تھانوی، سب کی. بالکل صحیح. علماء اہل حدیث ہوں، علماء اہل دیوبند ہوں، علماء اہل سن، کوئی بھی اتنا بڑا محدث ہے جس کے ایک شاگرد نے بخاری شریف دی ہے پورے بر صغیر پاک و ہند کو حاشیے کے ساتھ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں اپنے، اور وہ بھی بہت بڑے عالم اپنے وقت کے، وہ تو طالب خاموش تھے، کہتے میں تو سوچ میں پڑ گئی کیا پوچھ رہے ہیں. عشق کی دکان. تو آپ نے فرمایا ہم نے 2 دیکھی ہیں. ہائے ہائے. سوال یہ ہوا کہ ابھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ جواب دے دیا. ہاں، وہ نہ جواب دے سکے، عشق کی بھی دکان ہوتی. فرمایا میں نے 2 دیکھی ہیں دلی میں، ایک شاہ غلام علی دہلوی کی خانقاہ اور ایک شاہ محمد آفاق مجددی کی خانقاہ. وہاں عشق کا سودا بکتا تھا بھائی. تو بھائی یہ چاہیے ہمیں. وہ سودا کہاں ہے جسے اقبال نے کہا 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ہے ساکی. اس کے لیے تڑپنا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، گر گڑانا پڑتا ہے. شکریہ. پھر کوئی فرید کو کوئی قطب الدین ملتا ہے، کوئی قطب کو معین الدین ملتا ہے. یہ کوئی راہ میں تھوڑی پڑے ہوئے ہیں بھائی کہ آپ کو ایسے مل جائیں گے.
اور پھر بی بی کرسم خاتون جیسی ماں چاہیے، پہلے فرید کو تیار تو کرے، کوالیفائی تو کرائے قطب الدین کی آستانے اور عشق کی دکان سے سودا لینے کے لیے. اور سلطان باہو کی ماں مائی راستی چاہیے، رحمت حق بر روان راستی، راستی از راستی راستی. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ایسا مرشد پھڑیے باہو جڑا تو بھی وانگو چھٹے ہو. کون تیار ہے جی مجھے آدھے گھنٹے آدھے منٹ کے لیے بھی کوئی چھٹے؟ کوئی بھی نہیں. یہاں تو گھر سے وہ تکبر اور انانیت اور نفسانیت اور ایک ڈیمانڈنگ لسٹ لے کے جا رہا ہے کہ جس کا میں مرید ہوں گا وہ اصل میں میرا مرید ہوگا، جو میں کہوں وہ کرے، جو میں سوچوں اسے پہلے ہی پتا ہو. تو یہ اس طرح سے یہ راستہ نہیں ہے. پہلے آپ کو پڑھنا پڑے گا ان لوگوں کو، یا کسی کے پاس علامہ مظہر مختار صاحب کی خدمت میں بیٹھ جائیں. شکریہ قبلہ. انہوں نے کہا جی 1.5-2 گھنٹے میں ہمیں سمجھا دیں ذرا، تو پھر وہ طلب کا جذبہ لے کے ہم نکلیں تو ہمیں صحیح نظر تو آئے. مارکیٹ میں گئے ہیں، گھر سے سودا کیا لینے آئے، گھر سے ہلدی لینے گئے اور نمک لے کے آ جائیں تو تھوڑی وارم اپ کریں، تھوڑی تیاری کریں، اپنا مقصد ملے گا. اور ملتا ضرور ہے، یہ طے ہے. یہ مقصد ملتا ضرور ہے، یہ طے ہے، یہ مطلب اعلان شدہ ہے، یہ بات کیٹیگوریکل ڈیکلریشن ہے کہ ملے گا ضرور. لیکن اردو محاورے کی صورت میں ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کی کوشش نہ کریں، یہ اس طرح نہیں ملتا. اپنی طلب صادق رکھیں، یہ سودا ملے گا ضرور.